دوستو انسان اشرف المخلوقات میں سے ہے جسے اللہ تعالیٰ نے اپنی پسندیدہ مخلوق بنایا ہے۔ دوستو انسان بے پناہ طاقتوں اور صلاحیتوں کا مالک ہے، لیکن بدقسمتی سے انسان اپنی اس طاقت سے واقف نہیں ہے۔ دوستو انسان کا تھوک، چھوٹا پیشاب اور انسانی میل کتنے طاقتور ہیں اور ان سے آپ کن کن مسائل سے چھٹکارا حاصل کر سکتے ہیں، اگر آپ کو معلوم ہو جائیں تو آپ بھی اپنا سر پکڑ کر بیٹھ جائیں گے۔ اس کے علاوہ عورت کے دودھ، عورت کے بال اور روزے دار کے تھوک سے متعلق حیران کن حقائق ہم آپ کو بتائیں گے اس ویڈیو میں، لیکن اس سے پہلے اگر آپ نے ابھی تک ہمارے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو اسے سبسکرائب کر لیں، کیونکہ ہم ایسی شاندار ویڈیوز لاتے رہتے ہیں۔ دوستو کہتے ہیں کہ انسان کا نام انسان اس لیے رکھا گیا کہ اسے جو وعدہ لیا گیا تھا انسان وہ وعدہ بھول گیا۔ اس کے علاوہ انسان کے بارے میں اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے لَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنسَانَ فِي أَحْسَنِ تَقْوِيمٍ، کہ ہم نے انسان کو بہترین سانچے میں پیدا کیا، کیونکہ دوسری تمام چیزیں اپنے چہرے کے بل اوندھی پیدا ہوئیں، مگر اللہ تعالیٰ نے انسان کو سیدھا پیدا کیا، اس کو بولنے والی زبان اور پکڑنے والے ہاتھ اور انگلیاں عطا کی، عقل سے اس کو زینت دی گئی اور اسے ادب اور تہذیب سکھائی گئی، اسی وجہ سے انسان کو اشرف المخلوقات کا لقب دیا گیا۔ دوستو اب بات کرتے ہیں انسان سے متعلق دلچسپ حقائق کے بارے میں۔ دوستو کہتے ہیں جب انسان کے بالوں کو جلا کر عرق گلاب میں ملایا جائے اور اس کو عورت کے سر پر ولادت کے وقت رکھا جائے تو ولادت میں آسانی ہوتی ہے۔ دوستو انسان کی منی، برس اور جسم کے سفید داغوں پر لگائی جائے تو وہ تمام داغ دھبے دور ہو جاتے ہیں، اور اگر اس منی کو گھر میں ڈالا جائے تو اس پر پسو وغیرہ جمع ہو جاتے ہیں، اور انسان کا تھوک سانپوں کے لیے زہر ہے، اس لیے کہ اگر تم سانپ کے منہ میں 3 دفعہ تھوکو گے تو وہ فوراً مر جائے گا۔ اور جب انسان کے عرق سے تیز ہواؤں والی رات چراغ جلایا جائے تو ہوائیں تھم جاتی ہیں۔ دوستو عورت کے لمبے بال دریا میں ڈالے جائیں اور پھر ان کو نہ نکالا جائے تو وہ بال پانی کے سانپ بن جاتے ہیں۔ اس کے علاوہ جس بچے کی آنکھیں نیلی ہوں تو اس کو 40 دن تک کسی حبشی لڑکی کا دودھ پلایا جائے تو اس کی آنکھیں سیاہ ہو جائیں گی، اور بچے کا پیشاب لے کر انگور کی لکڑی کے خاک سے ملا کر زخم پر لگانے سے فائدہ ہوگا، اور جب عورت پر بچے کا پہلے سال گرنے والا دانت لٹکایا جائے تو وہ حاملہ نہیں ہوگی۔ دوستو کہتے ہیں کہ انسان کا پتا خطرناک زہر ہے، اور جس نے انسان کا پتا آنکھ میں لگایا تو وہ آنکھ کی سفیدی کے لیے مفید ہوگا، اور بچے کی وہ ناف جو سب سے پہلے کاٹی جاتی ہے اگر عورت کے ہاتھ پر باندھ دی جائے تو اس کا ہر قسم کا درد رک جائے گا۔ اس کے علاوہ جب کنواری یا شادی شدہ لڑکی کے حیض کے خون کو لے کر پرانی شراب میں ملایا جائے تو جس شخص کی آنکھ میں سفیدی ہو اس میں اس کا سرما بنا کر لگانے سے شفا نصیب ہوگی، اور جب حیض کا کپڑا کشتی کے آخر میں لٹکا دیا جائے تو اس میں ہوا اور بگولا داخل نہیں ہوں گے، اور جب کسی عورت کو ناف کا درد لاحق ہو تو حیض کے کپڑے کو لے کر اتنا جلائے کہ وہ راکھ بن جائے، اور پھر تھوڑی راکھ لے کر دھنیے کے ساتھ ملائے اور ٹھنڈا کیے ہوئے پانی میں گھوٹے تو اس کو ناف کے آس پاس ملے تو اللہ کے حکم سے شفا ہو جائے گی۔ اور اسی طرح اگر نفاس کے وقت اس کو ناف کی تکلیف ہو تو اس سے اللہ تعالیٰ کے حکم سے شفا ہو جائے گی۔ دوستو کہتے ہیں جب انسان کے ہاتھ اور پاؤں پانی سے دھو کر اس کی میل اس شخص کو پلائی جائے جس سے وہ محبت کرتا ہے تو وہ بھی اس سے شدید محبت کرنے لگے گا اور اس سے جدا ہونے کی ہمت نہ کر پائے گا، اور یہ بڑا عجیب اور مجرب راز ہے۔ اور اسی طرح جب تم یہ چاہو کہ کوئی انسان تم سے شدید محبت کرے تو تم اپنی قمیض کی جیب دھو کر اس کا پانی اس کو لا علمی میں پلا دو تو وہ تم سے شدید محبت کرنے لگے گا۔ اور اگر تم چاہو کہ کبوتروں کو کسی محل میں اکٹھا کرو تو تم کسی ایسے انسان کا سر لے لو جس کو مرے ہوئے کئی سال گزر گئے ہوں اور اس کو اس محل میں دفن کر دو تو کبوتر اس میں ڈیرا ڈال لیں گے اور اس کی طرف آ کر جمع ہونے لگیں گے یہاں تک کہ وہ جگہ تنگ ہو جائے گی۔ دوستو جب کسی آدمی کو لقوہ یا فالج ہو گیا ہو تو وہ کسی سیاہ لڑکی یا حبشی لڑکی کے دودھ کو سفید چمیلی کے تیل میں ملا کر ناک میں لے تو اللہ کے حکم سے شفا ہو جائے گی، اور اس کا وزن بڑے آدمی کے لیے 1 قیرات ہونا چاہیے اور بچے کے لیے 1 دانے کے برابر۔ دوستو اگر آپ چاہتے ہیں کہ عورت کے پاس کوئی دوسرا نہ جا سکے تو آپ اس کی کنگھی سے نکلے ہوئے بالوں کو جلا کر راکھ بنا کے اپنی شرمگاہ کے سرے پر لگا کر اسے جمع کرو تو اس کے بعد اس سے ایسا جمع کوئی نہیں کر سکے گا اور وہ تمہارے بغیر کسی کو قبول نہیں کر پائے گی۔ دوستو یہ عمل بڑا مجرب اور عجیب ہے۔
دوستو انسان کی تھوڑی سی منی لے کر تھوڑے پارے میں ملا کر لقوے والے کی ناک میں مسلسل 3 دن تک چڑھایا جائے تو انشاءاللہ شفا ہو جائے گی۔ دوستو کہتے ہیں جب کسی کالی لڑکی کا دودھ لے کر تھوڑے سے زعفران میں ملایا جائے اور بہی دانہ کے پانی میں ملا کر اس کو درد والی اور زخمی اور داغ والی آنکھ میں ٹپکایا جائے تو اللہ کے حکم سے شفا ہوگی۔ اور اگر آپ چاہتے ہیں کہ لڑکی کے پستانوں کے سرے قائم رہیں اور ان کی سختی ختم نہ ہو تو کسی لڑکی کے پہلے حیض کا خون لے کر پستانوں کے سروں پر مل دو تو ان کی سختی کبھی ختم نہ ہوگی اور وہ ہمیشہ سخت رہیں گے۔ دوستو اگر آپ چاہتے ہیں کہ عورت کا دودھ کبھی ختم نہ ہو تو تھوڑی میتھی پیس کر پانی میں گوندھ کے عورت کے پستان پر مل دو تو اللہ کے حکم سے دودھ بالکل خشک ہو جائے گا۔ اور اگر آپ دودھ کو بڑھانا چاہتے ہیں تو اندرائن کو کوٹ کر زیتون کے تیل میں گوندھ لو اور نیلے کپڑے کو ایک لکڑی پر لپیٹ کر اس تیل میں ڈبو کر پستانوں کے سروں پر تلا کرو اور اللہ کی قدرت سے دودھ زیادہ ہو جائے گا۔ دوستو یہ دونوں نسخے مجرب اور صحیح ہیں۔ اس کے علاوہ جب کسی خوبصورت بچے کی تصویر عورت کے سامنے جماع کے وقت لٹکائی جائے جبکہ وہ اس کو دیکھ رہی ہو تو جو لڑکا پیدا ہوگا اس کے اکثر اعضاء کی شکل و صورت اس تصویر جیسی ہوگی۔ دوستو کہتے ہیں کہ جب کسی میت کی داڑھ اس آدمی پر لٹکائی جائے جس کو داڑھ درد ہو تو اس کا درد رک جائے گا، اور جب انسان کی داڑھ اور ہدہد کے دائیں بازو کی ہڈی لے کر سونے والے شخص کے سر کے نیچے رکھ دی جائے تو وہ ہمیشہ اسی طرح سویا رہے گا یہاں تک کہ وہ اس کے سر کے نیچے سے اٹھا لی جائیں۔ اور انسان کا تھوک کیڑے مکوڑوں کے ڈسنے اور کانٹے کے چبھنے میں فائدہ دیتا ہے، لیکن اس وقت جب انسان کچھ کھائے پیے بغیر اس تھوک کو اپنے زخموں پر لگائے۔ اس کے علاوہ دوستو عورتوں کا دودھ جب شہد کے ساتھ ملا کر پیا جائے تو اس سے مثانے کی پتھری ٹوٹ جاتی ہے، اور جب انسان کا پیشاب کتے کے کانٹے پر ڈالا جائے تو اس سے بڑا فائدہ ملتا ہے، کیونکہ انسان کا پیشاب تمام زہریلی چیزوں کے ڈسنے کی زہر کو دور کرنے میں مفید ہے۔ دوستو پاؤں کی تمام انگلیوں کے زخموں کے لیے اور ان زخموں کے لیے جن میں کیڑے ہوں یہی پیشاب نہایت مفید ہے، خصوصاً پرانا پیشاب زیادہ نفع دیتا ہے۔ اس کے علاوہ زہریلے جانوروں کے کاٹنے کی زہر کو دور کرنے کے لیے بھی انسان کا پیشاب نہایت مفید ہے، اور جب کوئی آدمی زخم پر اس وقت پیشاب کرے جب وہ زخمی ہو تو وہ خون کو فوراً بند کر دے گا، اور یہ نسخہ درست اور نہایت مجرب ہے۔ دوستو روزے دار کے تھوک کو جب کان کے اندر ٹپکایا جائے تو اس سے کان کے کیڑے باہر آ جاتے ہیں، اور اسی طرح اس کے تھوک کو چاولوں میں ملا کر بواسیر پر رکھا جائے تو اس سے شفا ہوگی۔ اس کے علاوہ دوستو کہتے ہیں کہ جب حیض کا خون باول کتے کے کانٹے پر ملا جائے تو وہ بالکل ٹھیک ہو جاتا ہے۔ دوستو اب بات کرتے ہیں انسان کو خواب میں دیکھنے کی تعبیر کے بارے میں۔ دوستو جب کسی نے دیکھا کہ اس کا سر کتے، گھوڑے، اونٹ، گدھے، خچر کی طرح ہو گیا ہے تو اسے تھکاوٹ اور مشقت والے کاموں کا سامنا کرنا پڑے گا، کیونکہ یہ سارے حیوانات تکلیف اور تھکاوٹ کے لیے پیدا کیے گئے ہیں، اور اگر اس نے اپنے سر کو پرندے کے سر کی طرح دیکھا تو اس کا سفر زیادہ ہو جائے گا، اور جس نے اپنے سر کو اپنے ہاتھ میں دیکھا اور یہ بھی دیکھا کہ اس کا ایک مزید سر بھی ہے تو یہ خواب کاموں کی تدبیر اور اصلاح پر دلالت کرتا ہے، اور حیوانات میں سے کسی کے سر کو کھانا ایسا مال ہے جس کی امید بھی نہ ہو۔ دوستو اگر کسی نے یہ دیکھا کہ اس کا سر شیر کا سر بن گیا تو اسے بادشاہی حاصل ہوگی، جبکہ وہ اس ریاست، ولایت اور وجاہت کا اہل ہو، اور جب کسی نے دیکھا کہ وہ کسی انسان کا گوشت کھا رہا ہے تو وہ اس کی غیبت کرے گا، اور جس نے یہ دیکھا کہ وہ اپنا گوشت کھا رہا ہے تو وہ بھی غیبت کرے گا۔ بعض لوگ کہتے ہیں کہ کچا گوشت کھانا مال میں خسارے کی علامت ہے۔ خواب میں کچا پکا گوشت دیکھنے سے مراد مال ہے، اور جب کوئی عورت دیکھے کہ وہ کسی دوسری عورت کا گوشت کھا رہی ہے تو وہ اس سے مباشرت کرے گی، لیکن اگر اپنا گوشت کھا رہی ہے تو اس کا مطلب ہے کہ وہ زانیہ ہے، اور اگر کسی نے کمزور گائے کا گوشت خواب میں کھایا تو اس سے مراد بیماری ہے۔ دوستو خواب میں خنزیر کا گوشت دیکھنا حرام مال کی علامت ہے۔ تو دوستو یہ تھی آج کی ویڈیو جس میں ہم نے آپ کو انسان کے متعلق چند دلچسپ حقائق سے آگاہ کیا ہے۔ امید کرتے ہیں کہ آپ کو آج کی ہماری یہ ویڈیو ضرور پسند آئی ہوگی۔ دوستو ویڈیو کو لائک اور چینل کو سبسکرائب کر دیجئے۔ ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں، تب تک کے لیے اجازت دیجئے۔ اللہ حافظ۔